النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے جیسے پہلے اسے بنایا تھا، ویسے ہی سل کر دیں گے. یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے، ہم اس کو ضرور کرنا ہے. کل آپ نے سنا تھا کہ سب سے اگر کوئی گھبراہٹ والا دن، ڈر والا دن، بے چینی والا دن، پریشانی والا دن ہوگا وہ قیامت کا دن. اور آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ اگر کچھ بندے ایسے ہوں گے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھبراہٹ سے بہت دور رکھے. کون کون بندے کل آپ نے سنا تھا. اور اگر میدان محشر کی گھبراہٹ سے بچنا ہے تو کل آپ نے سنا تھا وہ بندہ شہید ہو، وہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والا ہو، دوسری صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ بندہ امام ہو کہ اس کے مقتدی راضی ہو، مؤذن ہو کہ 5 وقت اللہ کی رضا کے لیے اذانیں دیتا ہو. اور 5ویں اس میں چیز رہ گئی تھی کل، وہ یہ کہ بندہ اگر کسی کا غلام ہو تو اپنے آقا کا بھی حق اور رب کا بھی حق ادا کرے. اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رکھے. مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کے یہاں نوکری کرتا ہے تو نوکری کرنے والے جو اس کا سیٹ ہے اس کے بھی حق ادا کر رہا ہے اور مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے. مسجد میں ضروری جہاں بھی اسے موقع ملے وہ سرائے اللہ کی عبادت کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ اسی بھی قیامت کے دن اس گھبراہٹ سے اسے دور رکھے. اور آج اس آیت کریمہ میں جو ہے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن اس آسمان کو سمیٹے گا. یہ جو آسمان پھیلا ہوا ہے نا، کہا کہ اس کو اس طرح سمیٹا جائے جس طرح کوئی کاغذ فولڈ کرتا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن آسمان کو اسی طرح فولڈ کرے گا. آپ سوچیں اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اچانک ہمارے اوپر سے یہ ساری چھت وغیرہ سب غائب، سیدھا آسمان دکھے تو کیسا ڈر رہے کیا ہوگا. تو اس دن آسمان جو ہوگا نا اسے فولڈ کر دے گا اللہ. تو کہا اگر بندہ یہ عمل کرنے والا ہے تو اس دن اسے ڈر نہ لگے گا، نہ گھبرائے گا. یہاں خالی مرنے کا تصور ہے تو بندہ کام زیادہ مرنا ہے، سمجھے نا. تو کہا اس طرح ہم آسمان کو سمیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ لپیٹتا ہے. اب آپ کہیں گے سجل فرشتہ کون ہے؟ سجل اصل میں کہتے ہیں رجسٹر ہوتا ہے نا، اس میں ہمارے سارے نامہ اعمال ہوتے ہیں. تو کہا جب بندہ انتقال کرتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد یہ جو کرام کاتبین جو فرشتے یہ ہمارے جو نامہ اعمال ہوتے ہیں نا، جب اس کو لے کے جاتے ہیں نا تو تیسرے آسمان پہ وہ فرشتہ جس کو سجل فرشتہ کہا جاتا ہے وہ سارے نامہ اعمال کا جو ہوتا ہے نا اسے لپیٹتا اور اسے رکھ دیتا ہے. کیوں؟ اب وہ بندہ کوئی عمل نہ کرے گا. بندہ اب کوئی عمل نہ کرے گا چونکہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکیاں نہیں ہوگی. ہاں اب وہ جو قبر میں پہنچ گیا ہے بندہ، اب وہ قبر میں پہنچنے کے بعد اگر 3 چیزیں تھی، یعنی آقا علیہ السلام خود فرماتے کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ مر جاتا اس کا عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے. پہلا یہ صدقۃ جاریہ، آپ نے کوئی صدقہ کیا اس کا ثواب ملتا رہے گا. دوسرا یہ کہا کہ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے. آپ نے علم سیکھا، دوسرے کو سکھایا، وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے. آپ نے دین کی بات کسی کو بھی سکھا دی، وہ سیکھ لیا. مان لو ثنا ہی آپ نے کسی کو سکھا دیا تو وہ پڑھ رہا ہے، ثواب اس کو بھی اللہ دے رہا اور آپ کو بھی مل رہا. کوئی بھی دین کی بات آقا فرماتے بلغوا ولو انی آیا، اگر تم ایک بات بھی اگر دین کی پتہ چل جائے دوسروں کو سمجھاؤ، دوسروں کو بتاؤ. اور آج ہمارا حال الٹا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کی بات ہے فٹ سے اس نے یہ کیا، اس نے یہ فٹ سے بتا دیا. نیکی کی بات کو شیئر نہیں کرتے، اور نیکی کی بات کو شیئر کرتے نا
تو صرف آج ہمارا واٹس ایپ اور فیس بک کی دنیا تک، عمل کی دنیا میں کچھ ہے نہیں، سمجھے نا، عمل کی دنیا میں ہے نہیں. واٹس ایپ اور فیس بک بھی ہمارا ایک فیشن بن گیا، صرف فیشن کے علاوہ کچھ نہیں. جیسے دین کی بات کچھ دیکھا نا فٹ سے، ہم کو اس پر کیا غور کرنا، ہمیں کیا وہ نہیں، دوسرے کو بھیجنا ضروری ہے فٹ کر کے، چاہے اچھے سے پڑھے یا نہ، کیوں؟ تاکہ گروپ میں لگے اور واہ کیا مولانا صاحب نے پوسٹ مل جائے، واہ کیا بات، تاکہ لائک ملے، یہ ملے وہ، فٹ کر کے مطلب ہمارا یہ ذہن رہتا ہے. یعنی اللہ کی رضا ہمارا مقصد ہی نہیں رہتا ہے. بس مقصد کیا ہوتا ہے، ہمیں لوگ کہو واہ کیا بات. ہم تعریف پسند بہت ہیں، تعریف پسند اتنے ہیں کہ ہماری کوئی تعریف کرے تو مچلنے لگا، امام صاحب بہت نیک ہے، دل مچلنے لگا، ایسا ہوتا ہے، سمجھے نا. آج حال ہمارا یہ کسی کا بھی آگے، حالانکہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ علیہ السلام کے بارے میں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوئی نیک کام کرتا ہوں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری کوئی تعریف کرے، ورنہ میں کسی کو بتاتا ہوں، لیکن جب میری کوئی تعریف کرتا ہے نا تو مجھے اچھا لگتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی اس وقت تمہیں کوئی ثواب ملے گا، خود بتایا بھی نہیں، کوئی چیز نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، آقا فرمایا تمہیں اچھا لگا تب تمہیں کچھ ملے گا. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہر چیز تعریف کی بیان. تو علم اگر آپ نے سیکھا، دوسرے کو سکھا دیں، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. یہ نہ ہو کہ ہمیں خالی سیکھ لے کافی ہے. اور تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمایا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، تیسرا وہ کہ اگر اس کا نیک بیٹا ہو تو اس کے لیے دعائیں مغفرت. سمجھے نا، بیٹا کیسا ہو اس کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا، بیٹا کے لیے کتنی پراپرٹی چھوڑا وہ پوچھا نہیں، کتنے بنگلے چھوڑا، کتنی گاڑی چھوڑے، یہ نہیں پوچھا جائے گا. کیا کیسا چھوڑا بیٹا، اگر نیک کام کرا تو آپ کو ثواب مل جائے، اور برا کام تو اس کا بھی عذاب آپ کو ملنا ہے. تو لہذا کوشش کریں کہ اولاد نیک ہو جائے. تو کہا گیا کہ قیامت کے دن قبر میں بھی سب جگہ یہ بندے کرنے والے بے خوف ہوں گے، اس لیے کہ قیامت کے دن بڑا خوفناک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قیامت کے دن سارے لوگ ننگے سر، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے آئیں گے. کیسا ڈراؤنا، ننگے ہوں گے، بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہوں کہ یار وہاں شرم آئے گی، پر آپ کو میں یہ کروں کہ اگر آپ کسی گھر میں آپ ہوں اور میں کہوں آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، ایک آگ مصیبت ہے، بندہ یہ نہیں سوچے گا یہ بھی لے لوں یہ لے، وہ اپنی جان بچائے گا، بھاگے گا. تو قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا، اتنا ڈرانا ہوگا کہ انسان کیا دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت بھی نہ کرے گا، اتنا پریشانی والا ہے. اس سے زیادہ قیامت کے دن سے زیادہ کون سا دن پریشانی والا ہو سکتا. لیکن ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ہم اپنی خبروں سے اٹھیں گے نا، کچھ نیک بندے مومنین اور انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، سارے کے سارے اپنے کفن کے ساتھ اٹھیں گے. جب قیامت کے دن اٹھیں گے نا اپنے قبروں سے، وہ ننگے نہیں ہوں گے، بہانہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اپنے کفن کے ساتھ اٹھیں گے، وہی ان کے دو لباس ہوں اور اسی کے ساتھ وہ میدان محشر میں ہیں. اب آپ کو یار اتنا زمانہ گزر گیا، پتہ نہیں لباس کیسا ہوگا، کیا ہوگا. کاش جان جاتے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا جب کفن میلا نہیں ہے تو اس کا جسم کیا سکے. اب وہ جو سڑے لوگ ہیں ان کے یہاں سڑ جاتا ہوگا، سمجھے نا، کہتے نا معاذ اللہ نبی بھی مر کر مٹی میں مل گئے، ایسا عقیدہ ان کا ہے. تو ان کا نبی ہوگا کوئی، ہمارا نبی زندہ نبی کے زندہ امتی ہے. اگر سچی حضور کی غلامی بھی نصیب ہو جائے نا تو تب بھی تمہارا کفن میلا نہیں. ابھی آپ کو بتایا تھا چند سال پہلے ہی ناگپور کے اندر ایک اللہ کے ولی کے مجذوب تھے، ان کو دفنا دیا کیونکہ وہاں تھا وہابیوں کا قبرستان. ان وہابیوں نے سوچا کہ یار یہاں پہ لوگ مزار بھی بنائیں گے، گھوسے بھی لگائیں گے. اب اس کے بعد ان لوگوں نے مطلب کیس کا بڑا کیا، بڑا لفڑا، سمجھے نا. آخر کار کورٹ میں وہ لوگ کیس جیت گئے اور یہ ہوا کہ آپ ان کے جسم کو، باڈی کو یہاں سے نکال کر کے لے جاؤ اور لے جا کے اپنا جہاں دفنانا ہو دفنا. چونکہ ان کو ڈر تھا نا کہ یہاں مزار بنا دیں گے، اس منام کو کریں گے، یہ کرنے لگیں گے، ان کو ڈر تھا. 22ویں دن وہ دیوبندی لوگ اس کیس کو جیت جاتے ہیں،
کورٹ نے آرڈر دیا کہ ہم ان کی باڈی کو وہاں سے نکال کے کہیں پہ لے جائیں۔ 22 دن کے بعد جیسے ایک قبر کو کھودا جاتا ہے ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح قبر کا کفن کو مردے کا اللہ کے ولی کا کفن تو کیا جو پھول ان کے پڑے تھے نا تھوڑے وہ بھی پھول مرجھائے نہیں تھے، اور اس کے بعد ان کے جسم کو نکال کر دوسری جگہ لے جائے گئے۔ یہ حال ہے، سمجھے نا؟ بہرحال سچے اگر مومن بن گئے نا تو قبر میدان محشر میں برہنہ نہیں، دو لباس وہی کفن جو ہوتا نا اسی کے ساتھ آئیں، سمجھے نا؟ تو بہرحال اس ڈراؤنے والے دن سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو کل جو میں نے عرض کیا ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کہنے سے توفیق